اللہ رب العزت نے پھر اپنے احسان بھی جتائے. فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کی آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ ہم نے انسان کی 2 آنکھیں بنائی ہیں. کس مقصد کے واسطے بنائی ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان بنائی ہے، 2 ہونٹ بنائے ہیں. اور پھر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے 2 ابری ہوئی چیزوں کی طرف رہنمائی خود کی ہے. دیکھو یہ 2 ابری ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ ابری ہوئی چیزیں یہ ماں کی چھاتیاں ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو دیکھنا جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، رب کی قدرت ہے، ماں کے اندر اس نے اتنی تکلیف ابھی برداشت کی ہوتی ہے، ابھی لمحے گزرے ہوتے ہیں، چند لمحے، اتنی اللہ کشش پیدا فرما دیتا ہے، وہ بچہ بھی منہ ہلا رہا ہوتا ہے اور ماں بھی سینے سے چمٹا رہی ہوتی ہے. اور وہ بچہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے منہ کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، کھجور کو نرم کر کے یا شہد کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کر کے اور انگلی کے ساتھ، پاک صاف انگلی کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ لعاب لگایا جائے. پہلی خوراک جس کو ہم گھٹی بولتے ہیں. دوستو یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زبان بنائی کس مقصد کے واسطے، آنکھیں بنائی کس مقصد کے واسطے. یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے کسی نبینا سے پوچھنا، اگر زبان کی قدر پوچھنی ہے تو کسی گونگے سے پوچھو. پھر 2 ہونٹ بنائے ہیں کس مقصد کے لیے؟ علامہ اسماعیل حق کی روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 2 ہونٹ بنائے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ زبان کو قابو رکھنے کے واسطے بنائے. زبان کو قابو رکھنے کے واسطے. یہ جو ہر وقت بک 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 لگی رہتی ہے نا، جو منہ میں آیا بولتی رہتی ہے، یہ ہونٹوں کو بنایا اس مقصد کے واسطے ہے کہ تالا لگ جائے، مقصد کی بات کرے اور نہ کرے کچھ بھی. یہ عقبہ بن عامر ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ گئے، کہنے لگے حضور ذرا بتائیے نجات کیا ہے. سن لیجیے سبق آج کا کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا احلاس البیوت، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو. کیا مطلب؟ بے جا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا. چوکوں چوراہوں پہ، چائے کے کھوکھوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنے اپنے تھڑوں کے اوپر کرسیاں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے زمانے کا جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، عزتیں اچھالی جاتی ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے پورے محلے کی CID، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہی ہے، کون جا رہی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ہوٹنگ ہوتی ہے، مذاق مسخری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. دوستو کوئی مقصد ہے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا تو وہ مقصد بھی با مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی چیز لینی ہے، کسی سے ملنا ہے، چہل قدمی کرنی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کیا چوکوں چوراہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کے کھوکھوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. عقبہ بن عامر سے فرمایا عقبہ بن عامر اگر نجات چاہتا ہے اپنے گھر کو لازم پکڑ اور بے جا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا. دوسری بات یہ ہے اپنی خطاؤں پہ آنسو بہانے کی کوشش کر. تیسری بات یہ ہے اپنی زبان کو لگام دے لے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان 2 ہونٹ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے واسطے بنائے ہیں. ہم اس زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں اور دل کے اندر اس کی یاد کو بسائیں. دل یاد واسطے، ہاتھ کار واسطے. کار کا مطلب کاروبار، یعنی کہ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہو، اور ہاتھ جس وقت کسب کر رہا ہو، کام کر رہا ہو تو رزق حلال کی تلاش میں ہو، تو اس وقت بھی بندے کو فکر ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کر رہا ہوں.